کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے. ایک غلام آزاد کریں جو آج کل obsolete ہو چکا ہے، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا انہیں کپڑے لے کے دیں، اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لیں مسلسل. یہ منت اور قسم دونوں کے توڑنے کا کفارہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میں بھی کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہوں لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی مخالفت کرنے میں بہتری ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں. تو قسم توڑنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر انسان کو بعد میں احساس ہو کہ نہیں یار اس طرح نہیں، اس طرح میں نہیں کرتا. تو منت ہو قسم ہو یہ آپ توڑ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی منت ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو. اس طرح کی منت آپ نے نہیں ماننی. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ میں نے مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کرنے اللہ کے نام کے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کسی بت کی پرستش اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی؟ اب نہیں، اس زمانے میں. تو جب انہوں نے دونوں باتیں کنفرم کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی منت کو پوری کرو. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں منت کو پورا نہیں کرنا آپ نے، اور ایسی منت بھی آپ نے نہیں ماننی کہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے. البتہ اس میں اگر آپ نے منت کوئی مانگ لی، خواہ وہ غلط تھی، نافرمانی والی تھی یا مشکل تھی، توڑنے کی صورت میں دونوں صورتوں میں آپ کو کفارہ اس کا ادا کرنا پڑے گا. وہ آپ نے کفارہ اس کا ادا کرنا ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کے لیا ہے. تو قسم اور منت دونوں کا کفارہ سیم ہے. باقی اس سے مصیبت کو نہیں ٹلنی. مصیبت اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا تو وہ صدقہ اور خیرات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے اوپر مال خرچ کرے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی. دعا تو خیر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، لیکن صرف وہی والی تقدیر بدلی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ تقدیر دعا کی برکت سے بدلی جا سکتی ہے. ہر تقدیر نہیں بدلتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پکی رکھ دی ہیں نا، وہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں. البتہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی یہ مصیبت ٹال دوں گا، تو وہ ٹل جائے گی. جس طرح بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں بڑھا دوں گا اور رزق میں برکت کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کرے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں بھی اور مشکات میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. یا جو مانگو گے وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا، کوئی اور معاملہ، یا پھر قیامت کے دن کے لیے وہ سٹور ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر دعا رد ہی نہیں ہوتی پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والے ہیں. تو دعا ایک عبادت ہے جو آپ کی سٹور ہو جانی ہے، اور یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو obligatory نہ ہو، آپشنل ہو، نہ obligatory، حکمن ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بے شک میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا.
اور یہ آیت سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 نبی علیہ السلام نے اس وقت تلاوت کی جب آپ نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر آپ نے اپنے بات کے ثبوت میں اس آیت کو تلاوت کیا. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی اور کتابوں میں موجود ہے. اور دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ درود شریف اور اللہ کا ذکر کرنا یہ دعا کا پروٹوکول ہے. اسی لیے ہم دیکھیں تشہد میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب درود شریف تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں احادیث میں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ عبادت ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے. یہ اپنے دماغ سے آپ وہم نکال دیں. آپ نے صرف جو ظاہری معاملات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ظاہر بغیر وضو کی تو نماز نہیں ہوتی، وہ آپ نے پروٹوکول دینا ہے. جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. نماز کے کچھ فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. باقی دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ بس یہ نماز جس کے بعد اب مجھے سکون مل گیا تو یہ قبول ہے، اور جس کے بعد سکون نہیں ملا وہ قبول نہیں ہے. وہ میرے بھائی آپ جو لوگ گرجوں میں جا رہے ہیں نا انہیں بھی وہ گرجے کی گھنٹی میں سکون ملتا ہے. ہاں، اور یہ جو آپ کو درباروں پہ لوگ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی اس میں سکون مل رہا ہے. یہ چھوڑ دیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ عبادت وہ قبول ہے جو اس شخص کے طریقے پہ ہوگی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. زمزم پینے کا طریقہ جس طرح مرضی پیے. نبی علیہ السلام نے مطاف کے اندر ویسے کھڑے ہو کر پیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو سچویشن ہی ایسی تھی. باقی یہ کہنا کہ زمزم لازمی کھڑے ہو کے پینا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مکے والے تو بیچارے پیتے ہی زمزم تھے، ان کے پاس تو پانی وہی تھا، تو کیا وہ پھر تو بیٹھ کے پانی پینے کی سنت تو ختم ہی ہوگی مکے والے لوگوں کے لیے اس زمانے میں؟ نہیں، آپ کی مرضی کھڑے ہو کے پیئے، آپ کی مرضی بیٹھ کے پیئے. اور یہ صرف زمزم کے لیے نہیں باقی پانیوں کے لیے بھی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی عمومی سنت یہ ہے کہ آپ پانی بیٹھ کے پیتے تھے. البتہ کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے. وہ مولا علی کی حدیث موجود ہے نا بخاری کے اندر، جب وہ کوفے میں ظہر کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے تو وضو کا طریقہ سکھایا. وضو کر کے ایک تشت لایا گیا، اس میں حضرت علی نے وضو کیا لوگوں کے سامنے. چونکہ دارالخلافہ کوفے میں شفٹ ہو چکا تھا تو آپ وہاں دین سکھاتے تھے اپنے دور خلافت کے اندر. تو اینڈ پہ جب وہ وضو کا پانی بچ گیا نا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے یوں پانی پیا اور کہا کہ کوفے کے لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت تھی، پھر بھی جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے کہا نہیں جی وضو کا بچا ہوا تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں پی سکتے. اور اس سے بڑی بات آپ کے بزرگ آپ کو یہ بتاتے رہے تھے جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے نا تو پانی جا کے ڈائریکٹ مسانے پہ ہٹ کرتا ہے. تو کدھر مسانا ان کو پتہ ہی نہیں. یہ جو بزرگ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیٹ میں پانی کہاں سے ہو گیا تو کہاں تک پہنچتا ہے. اور ان کے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈر گریوٹی پانی نیچے گرتا ہے یا سنجا کرتے ہوئے اوپر چڑھ دے اور روزہ بھی ٹوٹ جائے. ہونی تک کیا تو ان بچاروں کا علم ٹوٹل اتنا تھا. سائنس نے ان کی خوب مٹی پلیت کی. انہیں دین کا بھی کوئی نہیں پتا تھا، دنیا کا بھی کوئی نہیں پتا. سیدھی سی بات ہے. تو آپ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. وہ حدیث جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے. تو انہوں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا. آپ نبی علیہ السلام کی آپ عارضی دیکھیں، آپ منگوا بھی سکتے تھے، آپ خود اٹھ کے گئے اور وہ دیوار سے لٹک رہا تھا مشکیزہ، دیوار سے یا کسی لکڑی کے تنے سے. تو آپ نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا. اور وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے بعد میں وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرکت کہ نبی علیہ السلام کا یعنی مبارک منہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ رکھ لیا. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے. جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں کھڑے ہو کر
کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے. یہ جواز کی حد تک درست ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ بیٹھ کے, جس طرح عمومی عمل یہی ہے کہ پیشاب آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے, لیکن مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے جب کبھی اس کو ضرورت ہو. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے. لوگ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں جی آپ نے کہہ دیا سنت, تو نبی الاسلام جو بھی عمل کریں گے وہ سنت تو ہے نا, جب تک کہ آپ اسے منع نہ فرما دیں. تو نبی الاسلام سے تو بخاری میں ثابت ہے. یہ کہتے ہیں جی جامع ترمذی میں حضرت عائشہ نے کہا کہ جو یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرنا. بالکل اماں نے صحیح کہا, نبی الاسلام کا عمومی عمل یہ نہیں تھا. لیکن اسی جامع ترمذی میں اس حدیث کے فوراً بعد امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے, اس میں رخصت کا بیان, اور پھر بخاری کی حدیث آگے لے کے آئے امام ترمذی یہ بتانے کے لیے کہ جو اماں عائشہ نے فرمایا یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ اس میں ایکسیپشن موجود ہے. اب امام ترمذی نے تو کتاب میں لکھ دی تھی, انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کی, امام ترمذی بچ گئے. انجینئر صاحب جڑا تخت بچ پڑے, پر انجینئر تو انجینئر ہے, تو پتا ہے میں تو پھر جدوں کوئی گل کرتا میں کہنا اے لو حوالہ جاؤ لے جاؤ. صحیح بخاری 4042. کیا شرک ختم ہو چکا ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے. یہ نہیں آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں صحابہ کرام کو. باقی مجھے بتائیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں شام میں شرک نہیں کر رہے, تو کیا آپ اپنے نبی کو جھوٹا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ کے گئے کہ شرک نہیں ہو رہا بقول آپ کے, اور جو علی اللہ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں کر رہے؟ ان نصاریہ کو تو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا, تو شرک تو ہو رہا ہے پریکٹیکلی. یہ حدیث اس طرح نہیں تھی, اسی لیے میں نے اس حدیث کے اوپر 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس کا نام ہی ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ بات کچھ اور تھی, وہ صحابہ کرام کے لیے اسپیسیفکلی تھی. اور جس طرح اگلی امتیں مکمل 100% مشرک ہو جاتی تھی, یہ امت مشرک نہیں ہوگی. ایک امت کا گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. اور اللہ کے فضل سے آج بھی آپ دیکھیں نبی الاسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے آلموسٹ 1450 سال ہو چکے ہیں, لیکن امت میں اس وقت بھی لوگ ملینز کی تعداد میں جو توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے, ان کے 70,000 صحابہ جو ہے مشرک ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے. اس طرح کا شرک تو ابھی بھی اللہ کے فضل سے امت محفوظ ہے کہ جو نبی الاسلام پر ایمان لانے والی امت ہے, امت اجابت کی بات کر رہا ہے. امت دعوت تو شرک کر رہی ہے جو ہندو ہے, لیکن جو نبی الاسلام کو پیغمبر مان چکے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک تمام صحابہ کرام تک قرآن و سنت کی تمام تعلیمات پہنچ چکی تھی؟ نہیں, تمام صحابہ تک تمام تعلیمات تو نہیں پہنچی تھی ظاہر ہے, لیکن جو بیسک تعلیمات ہیں وہ سب تک پہنچ چکی تھی جو ضروری ہے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے. باقی ظاہر ہے کہ ہر صحابی کا اپنا لیول تھا, اس کے مطابق اس نے دین کو ٹرانسفر کیا. اب جو خلفۂ راشدین کا مرتبہ ہے وہ کسی اور صحابی کا تو نہیں ہو سکتا, سیدھی سی بات ہے. اور ان کے ذریعے پھر دین بھی آگے پھیلا, ہر ایک تک بات نہیں پہنچی. اور بعض اوقات خلفۂ راشدین میں سے بھی کوئی بات نہیں پہنچی, جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے نعت اشعار پڑھ رہے تھے, اور حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ان کے پاس سے گزرے اور انہیں یوں تیکھی نظروں سے دیکھا. حضرت حسان نے اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں انہیں بھی نعت سناتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر نے بھی آگے سے کوئی اکڑ نہیں دکھائی, انہوں نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے پاس بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے نہ حسان ابن ثابت سے نہ صرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حسان ابن ثابت سے نعت سنی, بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے, خاموشی اختیار کر لی. حضرت عمر سے حدیث چھپی رہ گئی تو بابے امام تے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے اماموں کو خدا مان لیا. اماموں کو امام رہنے دیں, ان کو خدا نہ مانے. یار اگر حضرت عمر جیسا بندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مسجد میں نعت اشعار پڑھے جا سکتے ہیں, تو تمہارے کسی بابے کو کسی امام کو کوئی حدیث نہیں پتا تھی تو اس سے اس کا مرتبہ نہیں ختم ہو گیا؟ کیا حضرت عمر کا مرتبہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ ایک چیز نہ پتا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, ان کو فوراً ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ مرتبہ نہ کہیں نیچے آ جائے, اور ساتھ یہ بھی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ انجینئر صاحب نے سانوں دسیا ہوا ہے
تے جڑے ہون دے نے انہاں دی مرتبہ تھلے ٹر جاوے جی نے دسیا انہاں نے سب دسیا ہی نہیں. ایک شخص ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہے، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب کے سب لوگ اس کے امتی ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کیا ہے. یہی حضرت عمر نے ہمیں درس دیا ہے. وہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور حضرت عمر نے یہ بھی درس دیا کہ کوئی چھوٹا بندہ بھی بڑے کو سکھا سکتا ہے. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری داڑھی تو کالی ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل سن. بھائی حضرت عمر تو بڑا کوئی بزرگ ہے لیکن انہیں نہیں اس حدیث کا پتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث چھپی رہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن و سنت سے کوئی بات پتا چلے آپ اس کے مطابق عمل کریں. اور باقی کسی کے مرتبے کے بارے میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اگر کوئی دین کی بات سمجھ نہیں ہے تو اس کا مرتبہ ڈاؤن ہو گیا. تو مرتبہ کو نہیں ڈاؤن ہوتا یار، بے فکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں، غلطی کرنے سے پہلے بھی غلطی کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، ان کا مرتبہ اپنی جگہ قائم ہے. مرتبوں کے چکر میں آپ نہ پڑا کریں. ٹھیک ہو گئے؟ ٹیک لگا لیں یار، آپ تھک گئے. پیچھے والا بھی جانا کیسا چھوڑو نا، ٹیک لان دو پیچھے. 295C کے قرآن و سنت کے مطابق یہ پوری ڈاکٹرن ہے. 295C اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی. اتنا سادہ سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب اس طرح آپ کو ایک لائن میں دے دوں. کیا لڑکیوں کا جہیز وراثت شمار ہوگا؟ نہیں جی، وراثت تو مرنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، یہ گفٹ شمار ہوگا. یہ بعض والدین بھی اور بڑے بھائی بھی ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اتنا زیور پہنا دیا تھا، اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملنا. وراثت تو سٹارٹ ہی ہوگی ماں باپ کے مرنے کے بعد. مرے ہوئے بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، زندہ بندہ وراثت تقسیم بھی نہیں کر سکتا. وہ گفٹ دے سکتا ہے، اور وہ بھی گفٹ 1/3 مال سے زیادہ نہ کرے اور ایکول کرے. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں وراثت کے قوانین کے اوپر. بینک سے قرضہ، گاڑی، اسکیم میں پلاٹ وغیرہ صرف اسلامک بینک سے لے لیں. باقی اسلامک بینکنگ کیا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، دوسرے بینکوں سے نہیں لے سکتے. جماعت کی مختلف رکعات میں شامل ہونے کا طریقہ واضح کرتے ہیں. بس آپ یہی لکھیں نا یوٹیوب پہ جماعت کی رکعات میں شامل ہونے کا طریقہ، تو میری ویڈیو کھل جائے گی. طریقہ سمپل ہے. اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں یا تیسری میں ہوئے ہیں تو جو رکعت آپ نے اس وقت امام کے ساتھ پائی ہے وہ اگرچہ امام کی دوسری یا تیسری یا چوتھی ہو، آپ کے لیے وہ پہلی رکعت ہے. جب آپ کے لیے پہلی رکعت ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی رکعتوں کو پورا کرنا ہے. اب وہ کسی بھی طریقے سے آپ پوری کر سکتے ہیں. 2 رکعتیں تو ظاہر ہے اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت 3 رکعت والی نماز میں شامل ہوا ہے اور اس کو آخری 1 رکعت ملی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جب وہ پڑھے گا وہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ تشہد نہیں بھی کرتا، 2 رکعتیں جس طرح فجر کی پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز درست ہوگی. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. صرف رکعتیں پورے کرنے کا کہا گیا ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. سورت ملانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں ملانا چاہتے تو اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے. ثنا بھی کوئی ضرورت نہیں. ثنا تو ہوتی نماز کے سٹارٹ میں. ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا وہ رکعت چھوٹ گئی ہوتی ہے نا، وہ ثنا سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. ثنا کا مطلب ہی دعائے استفتاح اسے کہا جاتا ہے. نماز تو آپ سٹارٹ کر چکے ہیں. اس طریقے سے رفع الیدین کے معاملے میں بھی اگر طاق رکھتے ہیں تو سٹارٹ میں رفع الیدین کر لیں، اگر ایون رکھتے ہیں تو چھوڑ دیں. گھر والوں کو کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھائی جائے جو کہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. جو بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر بات سنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اب چونکہ گھر والوں کے معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو ظاہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کے بیوی بچوں سے متعلق ہے. آپ کے ماں باپ آپ کی رعیت میں شامل نہیں ہے. بیوی بچے ہیں جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے. باقیوں کو صرف دعوت دیں گے. ان سے آپ سختی بھی کر سکتے ہیں. دعوت کیسے دینی ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو اب آپ نے دین کی دعوت، عقیدوں کے اختلاف کی کیا رکھنی ہے، اسے خدا کا تعارف کروائیں گے.
اسٹیپ وائز ہے. جو نماز پڑھتا ہے تو اس سے اگلا تعارف ہوگا کہ بھئی نماز اس طریقے پہ پڑھنی ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا, تو پھر آگے بات چل سکتی ہے. اور جو فرقوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے, تو میرے بھائی جو فرقوں میں پھنس گیا ہوا ہے اس کا تو معاملہ پھر وہ والا جب تک آپ کتا نہیں نکالتے, اور وہ آپ نے نکالنا اس طرح ہے کہ اس کو کہیں بھی تجھے ہم سے کیا مسئلہ ہے یہ بتا دیں. تو بریلوی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا, دیوبندی ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا, شیعہ ہوگا تو کوئی اور جواب دے گا. بعد کو جو بھی کہے گا جینی صاحب نے پہلے ریکارڈ کرایا ہے, اے کہے گا جی پھر اے انہوں تجھی خوراک دے دینی ہے, پانا ایلا فٹ کر دینا. اس کے لیے آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50, یہ سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے, اور مجلس 100 یہ آپ دونوں دیکھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو کس معاملے میں لے کے چلنا ہے. باقی اگر وہ آپ کی بات ماننے والے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, اس کے پہلے 50 منٹ صبر و شکر کے ساتھ اسے کہ ذرا سٹاپ واچ آن کر کے ایک دفعہ سن لے کہ یہ کیا ہے. بعد میں جو تیری مرضی تو عقیدہ رکھی, لیکن ایک بار یہ سن یہ کیا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ حق قبول کرے یا نہ کرے, ایٹ لیسٹ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا, اسے سمجھ آ جائے گا کہ گل بات پہلے 50 منٹ, پورے 5 گھنٹے کی نہیں بات کر رہا, پہلے 50 منٹ بھی کافی. اور اگر کوئی شخص اس کو سننے کے بعد بھی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے, بات اس کے پلے کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے. بھائی علماء یہود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. مدینہ شریف میں آباد اس لیے ہوئے تھے وہ, لیکن کس کو پتا تھا کہ اوس اور خزرج نے پہلے اسلام قبول کرنا ہے اور یہودیوں نے اسلام کا دشمن بن جانا ہے. اگر وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور علماء پھر بھی دین کی دعوت قبول نہ کرے, تو انجینئر صاحب کے پاس علماء کا کوئی حق نہیں ہے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہا, نعوذ باللہ, یروشلم سے نکال دیا. کون تھے؟ علماء یہود تھے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. اسی لیے پھر نبی الاسلام کو یہ کہا گیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ نے ان سے متارکت کرنی ہے. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, ان کو اللہ نے جاہل کہا ہے کیونکہ یہ بات ماننے کے لیے نہیں آئے, سینگ پھنسانے کے لیے آئے, لڑنے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ. جماعت کے لیے اقامت پر کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ بہتر تو ہے قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہوں. اس کے اوپر میں نے سارے دلائل مینشن کیے ہوئے ہیں, آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے. اگر قادیانی کسی کے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہیں تو کن معاملات میں ان کے ساتھ احتیاط رکھنی چاہیے؟ میرے بھائی جو بندی تو شیعہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں, اور بریلوی جو ہے نجدیوں یعنی وہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں اس قسم کا سوال لکھ کے بھیجتے ہیں. ہاں کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے, ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے. وہ قادیانی اس لیے کہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے, آپ کے بھی ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ بھی اسی طریقے سے گمراہی پہ ہی مر جاتے. خیر آپ قادیانی نہ ہو کے بھی گمراہی پہ ہی مر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کو فضل فرمایا تو مرنے سے پہلے توحید اور ختم نبوت سمجھ آئی, ورنہ پوری زندگی آپ کو قادیانیت کا پتا تھا, چشتی رسول اللہ کا تو پتہ ہی نہیں چلا. اور چشتی رسول اللہ کا تو ان کو نہیں پتا چلا جو بیچارے مناظرے کرتے رہے, اور الٹیمیٹلی آپ آ کے کتابوں کا انکار کر رہے ہیں. اور اتنی جرت بھی نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ انجینئر صاحب نے ہمیں سمجھایا آ کے, کیونکہ ان تک کتابیں ہیں سر, اور ابھی بھی کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدلیے. کتابیں چھاپنے والوں کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگا رہے کیونکہ وہ چندے کھلاتے ہیں, یہ وجہ. تو میرے بھائی دعوت کا کام جاری رکھیں, قطع تعلق کی کوئی سلوشن نہیں ہے. البتہ حرام اور حلال والا معاملہ کرنا ہے, یعنی اگر کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ان کا اگر کوئی بنا ہوا کھانا ہے جس میں کوئی گوشت والا معاملہ ہے تو جب تک وہ ذبیحہ نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا. باقی جو عام اپنے دنیا میں معروف طریقے سے آپ چلیں. خاوند کے انتقال پر عورت کی عدت واضح کرتے ہیں. انتقال کے اوپر عدت جو ہے وہ سوگ ہوتی ہے. انتقال کے کیس میں وہ 4 مہینے اور 10 دن قرآن میں آئی ہے. البتہ ایک ایکسیپشن قرآن میں آئی ہے کہ اگر وضع حمل ہو جائے, یعنی وہ عورت پریگننٹ تھی, تو جب تک پھر پریگنینسی ڈلیوری میں کنورٹ نہیں ہوتی اور عورت پاک نہیں ہوتی, اس کی عدت اور سوگ اسی طریقے سے چلتا رہے گا.
لیکن اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر آج خامد فوت ہوا کسی کا، آج ہی اس کی ڈلیوری ہوگی تو اس کی سوگ اور عدت دونوں ختم ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے اولاد کی شکل میں کہ اس کا سوگ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ کیا عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ یہ عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے. مسجد کے شریر کیمروں سے اور اسلامی بھائیوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں. گھروں میں اعتکاف. دیکھیے کرنے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا، کوئی حال بتا دیں. دل مطمئن اس طرح کا مطمئن تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو کہ آپ اس کے بعد کہیں گے بس بہت ہو گیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ الحجر کی آخری آیت ہے. عبادت کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے. قرآن میں یقین موت کے لیے ہے. تو یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اطمینان آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کس اطمینان کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی اطمینان کی اپنی طرف سے کوئی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے تو وہ ڈیفینیشن اطمینان کی ہے ہی نہیں. اطمینان صرف علمی طور پہ آ سکتا ہے. مجھے بتائیں جن صحابہ کرام کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی وہ بیچارے نماز میں کتنا سکون حاصل کر لیتے ہوں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان بھی نماز کی حالت میں کرتا ہوں. ظاہر ہے پوری دنیا کو جس نے آگے لگایا ہوا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی نماز اتنی خوشبو کے ساتھ یہ پاسبل ہے؟ ظاہر ہے حکومتی معاملات دیکھنے ہیں، باقی ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اسی لیے دیکھیں خوشی اور خضوع کو کہیں بھی نماز کا فرض نہیں قرار دیا گیا. افضلیت ضرور ہے لیکن نماز ہونے یا نہ ہونے کا تعلق صرف ظواہر کے ساتھ ہے کہ رکھتے پوری پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا یہ 100% وہ والی اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی. صحابہ کرام میں نہیں آئی. تو وہ جو مسلم کی حدیث ہے حنظلہ منافق ہو گیا جو وہ چیختے ہوئے ایک صحابی آ رہے تھے، اپنے آپ کو کہتے آ رہے تھے. حضرت ابوبکر راستے میں ملے. ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جب تک حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جنت اور یہ جہنم. بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو وہ والی کیفیت نہیں رہتی. تو حضرت ابوبکر نے کہا تو یہ تو میرے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ جو ٹاپ کے 4 بندوں میں آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا ہو نہیں سکتا. کیا خامن اور شوہر اکٹھے ایک جائے نماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک جائے نماز پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ کتنا چوڑا کوئی جائے نماز ہوگا اکٹھے. میرے خیال 2 جائے نماز کریں، یا وہ جو اگر اتنا بڑا ہے اس کو سینٹر سے 2 کر کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے جماعت سے نماز پڑھیں. بیوی کے ساتھ اگر آپ نے نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی ہے تو وہ مرد کی طرح ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، چاہے آپ کی محرم بھی ہے، وہ پیچھے کھڑی ہوگی. تو زیادہ ڈر یہ آگے کھڑا کرتا ہے. گھر کی بوڑھی عورتیں ہر وقت یہ گمان کرتی ہیں کہ بچوں پر جادو ٹونا ہوا ہے. ظاہر ہے سارا جادو ٹونا پاکستان میں ہوا ہے. جتنے نوجوان ہیں ہڈ حرام ہے اور کہتے ہیں کہ بندش ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے مارو لتر انہوں نے بندش کھلے. کوئی نہیں، سب سستی ہے ان کی. آج آپ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کریں نا کہ ہر نماز کے بدلے $1000 ملے گا تو آپ کو بے نمازی بھی مسجد کی پہلی صف میں نظر آئے. یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ عورتوں کے وہموں سے باہر نکلے. صبح شام کے اذکار کریں جو ہم نے اذکار کارڈ بھی آپ کو دیے. اللہ اکبر. آج مرنے والے اور قیامت کے قریب مرنے والے کے قبر کا عذاب برابر کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے تو حساب نہیں رکھنا. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ایک فریم آف ریفرنس میں 2 مختلف لوگوں پہ 2 مختلف حالتیں تاریخ کر سکتے ہیں. اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا. یا موت بھی نیند کی بہن ہی ہے نا جی. جب اٹھے تو ان کا جو گدھا تھا نا اس کا گوشت بھی گل چکا تھا، مر کے ظاہر ہے صرف ہڈیاں رہ گئی اور کھانا جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی نا. اور اللہ نے کہا کہ دیکھ پھر اب تیری نظروں کے سامنے ہم کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. وہ گدھا زندہ ہو گیا. اور یہ وہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا.
ایک ہی جگہ کے اوپر کھانا خراب نہیں ہوا 100 سال کے اندر. وہ کھانا تو یار ایک دن نہیں نکالتا. کوئی ٹھنڈی جگہ ہوگی تو چلے وہاں کچھ عرصہ نکال جائے گا. اور گدھا جو ہے وہ اپنی پوری لائف گزار کے مر گیا, پھر اس کے گوشت بھی ختم ہو گیا, وہ بھی گل سڑ گیا, صرف ہڈیاں رہ گئی. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ باقی 100 سال گزر چکے ہوئے. ایک ہی جگہ پہ گدھے کے اوپر 100 سال گزر گئے, کھانے کے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرا. اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ 100 سال کے لیے وہ سلائے گئے ہیں. اور اس سے بڑا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے, 300 سال. اور کہہ رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہم نے گزارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کسی قسم کی حالت بھی طاری کر سکتا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ قیامت سے ایک دن پہلے مرے یا 1000 سال پہلے مرے. اگر ان کی قسمت میں وہ عذاب ہے تو وہ ایک دن بھی اس کے لیے 1000 سال کا ہی گزرے گا, کیونکہ یہ سائنس سے تعلق نہیں معاملات رکھتے, یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتے. یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. عذاب قبر تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا, ادروائز یہ عذاب قبر جو ہے کسی کے لیے مٹی کی ڈھیری میں ہے, کسی کے لیے سمندر کے پیندے میں ہے, کسی کے لیے شیر کے پیٹ میں ہے, اور جس کی ہوا میں راکھ اڑ گئی کسی ایئر کریش میں, اس کے لیے وہ قبر ہے. بعض ادویات کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے اریٹیشن ہوتی ہے, اینگر کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اس دوران اگر اپنے قریبی عزیزوں سے بدتمیزی ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ جی گناہ تو ہوگا, ان سے پیشگی معافی کروا لینا اگر باقی ایسا مسئلہ ہے. اور اس طرح کی چیزوں کی آپ پلی بھی نہیں لے سکتے. دوائیوں کے بغیر بھی آج کل نوجوان نسل کو بہت غصہ آتا ہے. تو باقی ٹھیک ہے, ادویات کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول بھی کیا جائے. خوف خدا ہو تو میں آپ کو بتاؤں, یعنی میرے اندر بہت زیادہ غصہ تھا. ابھی آپ جو میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ تو میں خیر ایک دین کے اظہار کے لیے کرتا ہوں, ورنہ یقین کریں میرے اندر جتنا حوصلہ ہے نا لوگوں کی باتیں سننے کا اور تکلیف اٹھانے کا, یہ میں نے ارن کیا ہے. یہ میری نیچر میں نہیں تھا, میں نے ارن کیا ہے کہ یار اس پوسٹ کا تقاضا ہے. اب میرے ساتھ کئی ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ہیں, ان کو غصہ آ جاتا ہے اور میں اس کو انجوائے کر لوں. کیوں؟ بڑی کاز کے لیے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو اخلاقیات بھی سیکھنے پڑتے ہیں. بعض لوگوں کو تو بائی نیچر ہوتے ہیں نا, ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے اس طرح کے معاملات, انہیں یہ چیزیں ارن کرنی ہیں. اور اکثر یہ چیزیں آپ شادی کے بعد ارن کرتے ہیں. پھر آپ کو کئی چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شادی جو ہے وہ غصے کے ساتھ اور اگریسو ماحول میں میاں بیوی کا تعلق چل نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا, عورت کو نہیں دیا. خلا کا رائٹ ہے, لیکن ظاہر وہ تو ایک مینیجبل فارم میں ہوگا نا. لیکن عورت نہیں کر سکتی کہ ایک دم وہ بولے اور رشتہ توڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو گرا ہے نا, اس کھولنے کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے, کیونکہ اس کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز نہیں ہوتا. کیا جمہوریت اسلامی نظام ہے؟ جی اگر اسلام کے دائرے کے اندر ادروائز ویسٹرن ڈیموکریسی تو کفر ہے. ہم اس طرح کی ڈیموکریسی کو بھی غلط سمجھتے ہیں, اس طرح کی کنگ شپ کو بھی غلط سمجھتے ہیں. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں. حلال کے دائرے کے اندر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی, سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنین سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں جنت, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جی ہے بالکل. اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں, کیا جہاد عالم اسلام پہ فرض نہیں؟ بالکل ہے, کرنا چاہیے. ہم تو اس کے انکاری نہیں ہیں, الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں. باقی آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا عورتوں کے بال بیچنا جائز ہے؟ نہیں جی, نہیں بیچ سکتے, غلط ہے. اکثر گلیوں میں پھیری والے آتے ہیں, بالکل منع کریں ان کو. جی یہ تو بالکل حرام ہے اپنے اعضاء کو بیچنا. ہاں کوئی آرگن ڈونیشن کسی کے لیے کرتا ہے, اس کی جان کو بچانے کے لیے, وہ معاملات الگ ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کوئی آنکھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, گردہ کرنا چاہتا ہے, وہ اس کا رائٹ ہے, یہ زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ بال, یہ تو وہ بیچ کے اس کے ذریعے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. بڑے مہنگے بکتے ہیں بعض اوقات, اس کے وہ کوئی شو پیس تیار کرتے ہیں یا کوئی برش وغیرہ بناتے ہیں مہنگے. یہ تو بالکل منع ہے. ایون بالوں کی چٹیاں بھی نہیں بالوں میں لگائی جا سکتی. ہاں جی, چٹیا عورت پراندہ کر سکتی ہے, لیکن
دھاگے کا. جو اوریجنل بال ہیں اس کی آپ چوٹیاں بھی دوسری عورت نہیں لگا سکتی. آپ وگ لگا سکتے ہیں، بالکل لگائیں، لیکن اوریجنل بالوں سے نبی الاسلام نے منع فرمایا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف تشریف لائے تو ادھر انہوں نے ایک خطبہ دیا. انہوں نے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ایک نا پکڑی ہوئی تھی، ایک لٹ سی کی بالوں کی، تو چوٹیاں اوریجنل بالوں کی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں، تمہیں نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی بالوں کی چوٹیاں دوسرے بالوں میں لگانے سے منع فرمایا. تو مدینہ شریف میں یہ بک رہی تھی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے لوگوں کو پھر ایجوکیٹ کیا. یہ منع ہے. حدیث خلیفتین کے بارے میں سمجھا دیں، بہت اچھے طریقے سے اللہ کے فضل سے سمجھایا ہے. ہم نے جس طریقے سے سمجھایا نا کسی نے نہیں سمجھایا. کیا امام مسلم شیعہ ہو گئے تھے؟ یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نرم مزاجی ان کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ ہر مسلمان کو ویسے اخلاقیات پیدا کرنے چاہیے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں ان سے کمپیئر کریں تو ہمارے اندر ویسے مزاج موجود ہیں. آپ نے اگر کوئی بیچ میں سے کوئی ایک آدھ جملہ اٹھانا ہے، وہ تو میں نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے بھی چند جملے اٹھاؤں، قرآن کی آیات سے بھی سخت مزاج والے چند جملے اٹھاؤں، اس کے ذریعے نہ تو آپ اللہ تعالیٰ کا پورا کردار کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کا پورا. بیچ میں سے اب ظاہر ہے کہ میرے بعض جملے مزاح میں بھی ہوتے ہیں، بعض ایگریشن میں ہوتے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ پوری ویڈیو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اس میں آپ کو کوئی بات بھی بری نہیں لگے گی، وہ اپنی جگہ درست ہوگی. لیکن جو یہ بیچ میں سے کلپ اٹھاتے ہیں نا، اس میں پھر جان بوجھ کے ایک غلط کسی کا کردار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو اسے بھی ڈیفینڈ کروں گا کہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. میں نے آج تک نہیں کہا کہ بھابیاں سوراں دے سور، بھابیاں دی اذان دا کوئی احترام نہیں، بھابی سوراں دے سور نے، میں نے نہیں کبھی کہا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کسی کے لیے کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بریلوی ہے یہ صرف مسلمان ہے، اور جو بندی اہل حدیث اور شیعہ واجب القتل اور مرتد ہے. آپ جن بزرگوں کا ہمیں کہہ رہے ہیں نا جو نبیوں کے وارث تھے، وہ تو یہ کچھ کر کے گئے. تو میرا دعویٰ ہے الحمدللہ ہم جس طریقے سے دعوت کر رہے ہیں، ہم زیادہ کوئی نرم مزاج بندہ ہی نہیں. مجھے بتائیں، وہ خان صاحب نے جس طرح بنی گالا میں کہا تھا نا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی بچہ ہے جس نے اپنا لوچنا فرائی کیا ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، ہاں وہ کوئی مذہبی پیشوا ہو، کہ میرے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی اور میرے پہ جھوٹ باندھنے سے وہ ایک لمحے کا توقف نہیں کرتے. لیکن اللہ کا شکر ہے حق سب کے سامنے ہے، میں تو برداشت کرتا ہوں، میں تو کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرتا، کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں اترتا. تو الحمدللہ نرم مزاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو سٹائل ہے یہ نبی الاسلام کا سنت سٹائل ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، جب آپ ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی. تو کیا آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس سٹائل کو اڈاپٹ کروں؟ ابھی تک تو میری آنکھیں بھی سرخ اتنی ہوتی، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اصل میں یہ نہ لکھیں کہ نرم، آپ کے تھوڑے اور سخت اے نہیں پہ ہضم ہوتا ہے، کتوں ہوگا. زنا کی سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں جی شادی شدہ ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، اجماع امت ہے، شیعہ کے ہاں بھی ہے، سنسار کیا جائے گا. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے سورہ نور میں ہے. یہ پرچی پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نے BS کی ڈگری کہاں سے کی؟ اے دین دا سوال ہے یار، کوئی دینی سوال کیا کریں. میں نے پورا تعارف جو ہے نا ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہمارا ٹائم اس سے قیمتی ہے. اگلا پرچی آ جانی کتنے نمبر آئے سب. سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دھڑ مبارک کی تدفین کس قبیلے نے کی؟ اتنی تفصیلات تو شیعہ کے ہاں اتنی تاریخ محفوظ ہے، مجھے اتنی تفصیلات کا نہیں پتا، وہ آپ دیکھ لیجیے. فرض نماز جس میں امام قرات نہ کرے، مقتدی کو سورہ فاتحہ اور سورت ملانی چاہیے یا خاموشی؟ امام تو قرات کرتا ہے جی، آہستہ آواز میں کر رہا ہے، سورت بھی ملانی ہوگی.
سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم زور اور اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی نبی الاسلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کی جو زور اور اثر کی نماز تھی اس کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 15 آیات کے۔ نبی الاسلام تو آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملاتے تھے۔ چھوڑنا جائز ہے لیکن ملانا بھی سنت ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات، سورہ ملک 30 آیات، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 30 آیات کے برابر جو خاموش رہتے تھے تو وہ دکانوں کا حساب تو نہیں کرتے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا کسی کا نام شخصیت پر اثر ڈالتا ہے؟ شرعی طور پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، باقی کامن آبزرویشن میں کچھ چیزیں اس طرح کی آئی ہیں لیکن وہ بھی جنرل رول کے طور پہ نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت کے 2 بدبخت ترین انسان انہی ناموں کے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو ناموں میں اگر کچھ رکھا ہوتا تو نام ان کو بچا دیتے، اور عبد الرحمن ابن ملجم تو ہے بھی مسلمان تھا، خارجی تھا، کافر بھی نہیں تھا۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اگر معاوضہ طلب کرے تو شوہر کس حساب سے دے گا؟ قرآن میں ہے معروف طریقے سے، معروف یعنی جو اس معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے، اس شخص کی آمدن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جب عورت نے شادی کی تھی تو اسے پتا ہے کہ میں کس طرح کے مرد کے ساتھ شادی کروں۔ اگر ایک مرد کی بیچارے کی مہینے کی کمائی 30,000 روپے ہے، اب عورت طلاق لے کے 3 بچوں کا خرچے اس سے 30,000 مانگے تو زیادتی ہے، اور جب ساتھ رہتی تو کیا 30,000 اس پہ ہی لگنا تھا؟ تو وہ پھر جوڈیشری نے طے کرنا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں اتنا خرچہ اس کا لگایا جا سکتا ہے۔ وہ قرآن میں ہے معروف، اس طریقے سے حق مہر بھی معروف ہے، کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی۔ اگر تقدیر یا قسمت میں سب کچھ لکھ دیا گیا تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس میں وہ انسان قصوروار کیوں ہے؟ انسان قصوروار اس لیے کہ انسان خود کر رہا ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا کہ انسان یہ کرے، تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ کر دے گا، اللہ نے اپنے علم سے پہلے جج کر لیا۔ یہ تو اکثر سوال آتے ہیں، آپ تقدیر لکھیں ڈیسٹنی اور انجینئر محمد علی مرزا، میری ویڈیو کھل جائے گی۔ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو سال کے اینڈ پہ اگر ٹیچر کہہ دے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں فیل ہو جانا ہے اور وہ فیل ہو جائے تو وہ خود فیل ہوا ہے یا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ ٹیچر کا تو ایک اوپینین ہے نا، تو اللہ کا ایک اوپینین ہے اور اس کا اوپینین کامل ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اسے اختیار دیا، چاہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے چاہے باطل۔ آپ اپنی غلطی کو رجوع کرتے ہیں تو اسے رجوع کرنا کہتے ہیں، جب کوئی دوسرا کرے تو اسے یو ٹرن کہتے ہیں۔ اچھا، اب جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نا، وہ یو ٹرن نام اگر میں نے رکھا ہے تو بالکل آپ وہ تو خود کہتے ہیں نا، میں اپنے لیے رجوع استعمال کرتا ہوں اور یو ٹرن کا لقب انہوں نے اپنے آپ کو خود دیا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں۔ اگر وہ کہیں کہ میں یو ٹرن لفظ غلط استعمال کرتا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، آندہ سے میں رجوع کا لفظ استعمال کروں گا، ہم بھی آندہ سے رجوع کا لفظ استعمال رام ہے۔ میں تو دسیا ہوں مولی نہیں پورے پہ برگر کھانے لگے شاہی ہوئی نہیں۔ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر 2 سے 3 گھنٹے اس کے لیے بیٹھنا، استقامت کی دعا کون سی کی جائے؟ جی بالکل یہ سنت ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کی دعا کرو۔ یہ ساری چیزیں میں نے ابھی ریسنٹلی طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ کے اوپر کور کی ہیں ابھی سے، اور اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، 100 سے زیادہ حوالے ہیں اس میں۔ یہ جو آپ نے کہا 2-3 گھنٹے بیٹھنا، یہ بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جب عمر بن عاص کی موت کا وقت قریب آیا، یہ مسلم کے شروع میں 321 نمبر حدیث ہے، ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی دی ہے، تو انہیں موت کے وقت
اپنی کچھ غلطیوں کا احساس ہوا جو کچھ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا، حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے، تو بڑا روئے وہ، اور پھر انہوں نے اس میں کچھ باتیں کی وہ بڑی رکت انگیز ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرا تفصیلی کلپ آپ دیکھ لیں. تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا، یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں، مراد یہ کہ اس کے پاس جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی وہی 3 گھنٹے تقریباً، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو سوالات کے جوابات دے سکوں. تو جتنی دیر آپ نے وہاں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے. جس کی قبر پہ آپ بیٹھے ہوئے دعا کریں. ہاں وہاں پہ آپ دین کی باتیں کر سکتے ہیں. باقی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھ کے وہاں کو بخشنا ہوتا ہے، ایسا نہیں. یعنی صرف وہاں رکنا ڈھارس کے لیے. یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی. جو بندہ سورہ یاسین کثرت سے پڑھتا ہے تو سورت اسے جہنم میں جانے سے روک لے گی، اس بندے کی سفارش کرے گی. روایتیں اس میں ہیں لیکن کمزور ہیں. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد و ترمذی میں سورۃ الملک کے بارے میں ہے. سورہ یاسین کے بارے میں جو روایت ہے سنن دارمی میں جو صحیح سند سے ہے کہ جو صبح پڑھ لے شام تک ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب آپ فرائض میں بھی پابندی کرتے ہیں. ایک بندہ صرف سورہ ملک پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں، تو وہ تو مار گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا وجہ تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے. جی ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں کیا وجہ تھی؟ غلطی لگ گئی ان کو. صحابی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، انہیں بھی غلطی لگی. تو اس کا تو بڑا اچھا جواب پھر دیا تھا انہی کے اپنے شاگرد نے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. وہ آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر امام حنیفہ کے ساتھ کیا کیا تھا جب انہوں نے سنت کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا کہ نبی کہہ دیجیے قیامت قائم صرف اللہ کو. تو میرا سوال ہے کہ ہمیں احادیث میں کیسے پتہ چلے گا قیامت ایسی ہوگی یا ویسی؟ قیامت کے آنے کا علم یعنی اس کی تاریخ، لمحہ، سن، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. قیامت کی نشانیاں نبی اسلام نے بتا دی ہیں. سب سے بڑی نشانی رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. پھر قیامت کی دوسری نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جو سورۃ القمر میں ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور چاند شق ہو گیا. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے تفصیلی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ہاں کچھ قرب قیامت پہ بڑی بڑی نشانیاں آنی ہیں 10. ان میں دجال کا آنا بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں تشریف لانا ہے، دابت الارض کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور ایک دھوئیں کا نکلنا ہے. یہ ساری چیزیں تو نشانیاں تو ہیں لیکن ایگزیکٹلی قیامت کی تاریخ یا سن وہ نہیں پتا. کیا کسی فوت شدہ کا وسیلہ جو دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے نا اس کے حوالے سے سلف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں صرف انبیاء کے کیس میں. لیکن احادیث جو ہمیں عقیدہ بتا رہی ہیں وہ وہی ہے جو حضرت عمر کا عقیدہ ہے. 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے. اب ان کے چچا کو لائے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتے اور بارش ہو جاتی. تو وسیلہ اس طرح کا جو شخصی وسیلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے اس سے جا کے دعا کرنا. وسیلہ کے نام پر دھوکہ، میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. قبر رسول سے مانگنا، یہ بھی تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نماز میں سجدے میں پاؤں کو جوڑنے کا ریفرنس المستدرک للحاکم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو آپ کے دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہوتے تھے. میں نے نماز محمدی والے ریسرچ پیپر میں حدیث کا نمبر ڈالا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں تشہد کو انگلی کو حرکت دینے کا ریفرنس ابو داؤد اور نسائی کے اندر، یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر 8 آپ کو اینڈ میں ملے گا، اس میں موجود ہے. اگر امام مہدی آتے ہیں تو تب بھی ہمیں جہاد کے لیے گورنمنٹ کی اجازت لینا ہوگی، کیوں آپ امام مہدی کو نہیں مانتے؟ تو
ظاہر ہے آپ امام مہدی کے اوپر تو نہیں تلوار لے کے چڑھ دوڑیں گے، جو امام مہدی کہیں گے تو ان کے ساتھ آپ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام حسین علیہ السلام اس دور میں اکیلے رہ گئے تھے، لیکن آج کے دور میں جتنے حسینی منج میں آج بھی اسی طرح الگ ہیں، کیا ہم بس اس معاملے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہم ہی تو اکٹھے ہیں میرے بھائی، مجھے بتائیں ایک گلی میں 2 مسجدیں بنتی بریلویوں اور دیوبندیوں کی، ہماری کو پلانٹ ارتھ پہ آپ نے مسجد دیکھی ہے؟ ہم نے تو اکٹھا کر دیا ہوگا، اب بھی نہیں یقین آتا، دیکھیں سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے، اب احترام سے ایک دوسرے کہتا ہے مفتی صاحب، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب، یہ تو لانتی ہی ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، جنمی سمجھتے تھے۔ تو یہ دیکھ لیں کیا برکات ہے اس پلیٹ فارم کی، آپس میں وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور ہم تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سورۃ المؤمن کو سورہ غافر کیوں کہا جاتا ہے؟ غافر لفظ سٹارٹ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، تو سورتوں کے 2 نام ہو سکتے ہیں۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے کیونکہ اس میں قتال کا حکم آیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ آپ عرب کے قرآن چھپے ہوئے دیکھیں، وہاں سورہ بنی اسرائیل نہیں لکھا ہوتا، سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، دونوں نام سن رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مومن کا عرب کے جو قرآن ہے ان میں سورہ مومن نہیں ہوتی، یہ 40 نمبر سورت، وہاں سورہ غافر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دونوں نام ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نام، مومن بھی اس میں موجود ہے، وہ اس مومن کا ذکر ہے، وہ جو ایک مومن اپنا ایمان چھپاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو امتی، اس کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے۔ کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے؟ اگر آپ کو ایک آیت کا ٹائم ملا ہے امام کے پیچھے ظہر اثر میں تو ایک بھی پڑھ لینا کافی ہے، لیکن کم از کم 3 آیات پڑھنی ہوگی امام کے لیے، ایک آیت کی کم از کم 3 آیات، کسی کے اوپر اتفاق ہے۔ 2 یا 4 رکعت فرض نماز میں پہلی رکعت میں سجدوں کے بعد اٹھنے کی بجائے اگر تشہد بھی پڑھ لیا تو بقیہ نماز کیسے پڑھے؟ تو ٹھیک ہے نا، وہ فالتو آپ نے پڑھا ہے نا، تشہد میں جیسے ہی یاد آئے آپ اٹھ جائیں اور اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیں، وہ فالتو آپ نے پڑھا۔ اور اگر دوسرے والا تشہد چھوٹ گیا تو بھی سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی، آپ کو تشہد پڑھنے کے لیے قیام سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ترمذی میں واضح حدیث موجود ہے کہ جو کھڑا ہو گیا اب واپس نہ آئے۔ اگر جمعہ کی نماز رہ جائے تو کیا ہم جمعہ کے 2 فرض رکھتے ہیں پڑھیں گے یا ظہر کی؟ جمعہ چونکہ کم از کم 3 لوگوں نے پڑھنا ہے، یہ جمع نماز ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 مسلمان ہونے چاہیے، تو جب آپ کی جمعے کی نماز رہے گی تو اب آپ ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے۔ اگر مسافر ہیں تو 2 فرض پڑھیں گے، اور مسافر کے اوپر جمعہ بھی کوئی نہیں ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، جمعہ مسافر کے لیے فرض نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے کئی سفر کیے ہیں، آپ نے جمعے کی نماز نہیں کروائی، حالانکہ آپ کے پاس سینکڑوں صحابہ ساتھ تھے، لیکن آپ نے ظہر اثر ہی پڑھی ہے، 2 فرض ظہر کے 2 اثر کے۔ جمعے کی نماز چونکہ اکیلے بندے کی نہیں ہوتی، لہذا اگر چھوٹ گئی ہے تو آپ ظہر کے فرض پڑھیں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پریڈکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے تاج اور گریٹر اسرائیل کے بارے میں کی ہے؟ پریڈکشن کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو یہ باتیں ہیں کہ وہ 30 دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے چکروں میں، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ تو ہے یقیناً۔ ہم تو اپنے مذہب کے بارے میں کہیں پہ کوئی مسلمان کمزوری کا شکار ہے، وہ تو بڑے نظریاتی لوگ ہیں اپنے اس معاملے کو لے کے، تو باقی یہ کب پورا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا۔ زندگی میں کئی دفعہ ایسی صورتحال آئی ہے، مسلمانوں نے بڑی بڑی پریڈکشنز کی ہیں، لیکن اینڈ پہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ، اس کا سٹارٹ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہونا شروع ہو گیا تھا، بالفور ڈکلیریشن 1917 میں۔ تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب دجال آنے والا ہے، تو 100 سال تے لنگ گئے، کوئی نہیں آیا۔ اور ابھی آپ وہ مسلمان مورخین اور بڑے بڑے فقہا جو یہ کنکلوڈ کیے بیٹھے تھے کہ 11ویں صدی میں جا کے قیامت آ جانی ہے، اللہ کے فضل سے 15ویں صدی چل رہی ہے، اس طرح کی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے۔ اندازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر اس کو اندازہ ہی رکھیں،
اور اس کی تیاری کے لیے کوشش کریں. لوڑی تو پورا تھا میں مکا چڑھا الحمدللہ. کوئی ایک پرچی ایسی جو میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے کسی نے دی ہو اور میں نے اس پرچی کو نہ پڑھا ہو جس کا تعلق دین کے کسی سوال کے ساتھ ہو. ڈرامہ بازی کا جواب میں نہیں دینا. میں ڈرامہ بازی کا اتنا جواب دیتا ہے کہ اس کو مزید جواب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کا فائدہ اس چیز کا ہے کہ آپ دین کا کام کریں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بنا طلب کی, ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بیوی بچوں کو, پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص چائنا میں, انڈیا میں, فلسطین میں, کشمیر میں, یمن میں, افغانستان میں, عراق میں, شام میں, پاکستان میں بھی جہاں کئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا, ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دنوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. فوت ہو چکے اپنی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین ثم آمین. اچھا جی, اب اتنی جگہوں پہ بیٹھے رہے, ابھی ریکارڈنگ تو آپ بند کر دیں کیونکہ اب ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے ختم.